والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ فتوحات الہیہ ہے، مشہور ہے تفسیر جمل کے ساتھ، جو جلالین کو حل کرنے والی ہے، اور یہ جلالین کی بہترین شرح ہے۔ جو پیچھے ذکر ہوا کہ جس نے سیاح کیا اور سیاح نے اس کا احاطہ کر لیا، یہی لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس میں امام جادوی سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا من کل جانب، یعنی ہر جانب سے، ہر طرف سے اس سیاح نے اس کا احاطہ کر لیا، ہر طرف سے۔ تو یہ تفسیر جمل والے کہتے ہیں ای فلا تبقى له حسنتن، کیا مطلب؟ یعنی اس کے لیے کوئی نیکی باقی نہیں رہی، ہر جانب سے عطا کر لیا، یعنی اس کے لیے کوئی نیکی باقی نہیں رہی۔ اور کہتے ہیں کہ شارع کا کہنا، یعنی امام جادوی سیوطی رحمۃ اللہ کا کہنا کہ بھی مات مشرکن، کہ وہ مشرک مرا، وہ مشرک مرا۔ ای کیا مطلب؟ لأن غیرہ، کیونکہ اس کے علاوہ، وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ سِوَا تَصْدِيقِ قَلْبِهِ وَإِقْرَارِ لِسَانِهِ، کیونکہ اس کے علاوہ، یعنی مشرک کے علاوہ، اگرچہ اس کے لیے تصدیق قلب اور اقرار لسان کے علاوہ کوئی نیکی نہیں، یعنی دل سے وہ اللہ کو مانتا ہے، یقین رکھتا ہے، اور زبان سے اقرار کرتا ہے، بس اس کے علاوہ اس کے لیے کوئی نیکی نہیں، اگرچہ اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں، تو لم تحیط الخطیئۃ بہ، تو خطا نے اسے نہیں گھیرا، خطا نے، اگرچہ اعمال صالحہ کوئی نہیں، لیکن دل میں اللہ کو مانا اور زبان سے اقرار کیا، ایمان تو ہے، مومن تو ہے، تو لہذا جس کو مکمل طور سے اور ہر جانب سے گھیرا ہے وہ کیا ہے؟ مشرک ہیں، وہ کیا ہے؟ اور شرک ہے۔ تو شرک ہے تو نیکی کوئی باقی نہیں رہی، نیکی تو وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن جس کے پاس ظاہری نیکی کوئی نہیں، اعمال صالحہ کوئی نہیں، لیکن وہ ایمان لایا ہے، تو اسے سیاح نے نہیں گھیرا، کیونکہ سیاح سے مراد شرک ہے، تو شرک جس کو گھیرتا ہے تو اس پہ تو کوئی نیکی باقی رہتی ہی نہیں، تو اس کی نیکی تو ایمان ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی لم تصد علیہ جمیع طرق الجنہ بخلاف الکفر، کیوں؟ اس نے ایمان لایا ہے، اعمال صالحہ کوئی نہیں، اس لیے اس کو ہر جانب سے اس سیاح نے نہیں گھیرا، کیونکہ جمیع جنت کے جو راستے ہیں اس پر بند نہیں ہے، اس پر بند، جبکہ مشرک پر بند کیے گئے ہیں اور کافر پر بند کیے گئے ہیں، اس لیے سیاح نے مکمل طور پہ کافر کو گھیرا ہے، تو وہ شرک ہے، تو کوئی نیکی باقی نہیں رہی، اور یہاں شرک نہیں، یا ایمان ہے اور اعمال صالحہ کوئی نہیں، تو اس کو جمیع طور پہ گھیرا نہیں ہے، جمیع طور پر، کیونکہ اس پر جنت کے راستے بند نہیں ہے، جنت کے راستے کافروں پہ بند ہے، بخلاف الکفر۔ تو کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ يُسَدُّ عَلَى صَاحِبِهِ جَمِيعُ طُرُقِهَا، اور کافر پر جنت کے جمیع راستے بند کیے جاتے ہیں، جمیع راستے بند کیے جاتے ہیں، اس لیے میں کہ ہر جانب سے سیاح نے گھیر لیا، تو وہ شرک ہے، تو شرک، جب شرک ہو تو کوئی نیکی باقی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی اس کی؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا، اور شارع کہتے ہیں وَاذْكُرْ إِذْ أَخَذْنَا، وَاذْكُرْ، یاد کرو، اذ اخذنا، جب ہم نے لیا، آخر تک۔ اب یہ شارع کہتے ہیں ھذا التقریر یقتضی ان الخطاب مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وان کان صحیحا لکنہ لیس مناسبا للسیاق، وهو تذکیر اليہود المعاصرین للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بما وقع لأصنافهم، فالاولی الاحتمال الآخر وهو ان يكون الخطاب مع بني اسرائیل وهم اليہود المعاصرون للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بما وقع من اصنافهم، وعلى هذا يقدر العامل
اذکروا وعبارۃ ابی السعودی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ شروع فی تعداد بعد آخر من قبائح اسلاف اليہود مما ینادی بعدم ایمان اخلافهم وکلمۃ اذ نصب بإدمار فعل خوطب به النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنون لیحملهم التأمل والنظر في أعمالهم على قطع طمع في إيمانهم أو خوطب باليهود الموجودون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم توبيخا لهم بسوء صنيع أسلافهم أي اذكروا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ إِلَخْ انتہت۔ کہتے ہیں کہ یہ تقریر جو شارح کہتے ہیں وَاذْكُرْ، یعنی اس سے پہلے اذکر مقدر نکالا، اذکر اس میں کہتے ہیں یہ تقریر تقاضا کرتی ہے کہ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، خطاب یعنی اذکر یاد کریں، یہ نکالا نا اذکر، تو شارح کی یہ جو تقریر ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ خطاب کس کو ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ کہتے ہیں وہ انکان سے اگرچہ وہ صحیح ہے لیکن سیاق کلام کے مناسب نہیں ہے، سیاق کلام کی لیس مناسبا للسیاق، سیاق کلام کے مناسب نہیں ہے۔ وہ کیا ہے سیاق؟ پیچھے دیکھو یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے، کس کو یاد کرایا جا رہا ہے؟ تو سیاق کلام ہے، آپ پڑھ نہیں رہے، یاد کرو بنی اسرائیل بنی، تو وہ تذکیر الیہودی، اور یہ تو یہود کو یاد دلانا ہے، ان یہود کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاصر ہیں، آپ کے زمانے میں ہم اثر ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یاد کرانا ہے۔ کیا یاد کرانا؟ وہ جو ان کے بزرگوں سے اور ان کے بڑوں سے واقع ہوا، جو ان کے بڑوں کا واقع ہوا، وہ یاد دلانا ہے کہ یاد کرو اپنے آباء و اجداد کو، ان کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا، تو یہی ہے نا۔ تو جو واقع ہوا ان کے بڑوں سے وہ یاد کرانا ہے ان یہودیوں کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں بہتر یہ ہے احتمال دوسرا ہو، کیا ہو؟ وہ کیا؟ وہ یہ ہو کہ ان یکون الخطاب مع بنی اسرائیل، کہ خطاب بنی اسرائیل کے ساتھ ہو۔ خطاب کس کے ساتھ ہو؟ یہ کہتے ہیں اولا کہہ دیا، یہ کہا کہ یہ جو شارح نے بھی کیا تو اسے غلط نہیں کہا، امام جہاندی سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کو نکالا خطاب رسول اللہ، اس سے غلط نہیں کہا، لیکن کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ خطاب یہودیوں کے ساتھ ہو۔ کس کے ساتھ ہو؟ اور کون سے یہودی؟ وہم الجہود المعاصر نبی، وہ یہودی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اثر ہیں، آپ کے زمانہ میں تھے، آپ کے تو یاد دکھانا کیا؟ وہ جو واقعہ ان کے بڑوں سے واقع ہوا اس کو یاد دلانا، اس کو یاد دلانا۔ تو جب آپ یہاں یہودیت سے خطاب مراد دیں گے، یہودیوں کو خطاب ہے، تو پھر اس صورت میں عامل کو مقدر مانا جائے گا، عامل کو اذکرو، شارح نے اذکر نکالا تھا، اور یہ کہتے ہیں کہ پھر عامل جب یہودیوں کے ساتھ خطاب ہوگا تو پھر عامل اذکرو مقدر مانا جائے گا۔ کون سا؟ یعنی یاد کرو بنی اسرائیل، اذکر نہیں، پھر اذکرو کیا؟ تو اب یہاں شارح اذکر، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری جو ہے نا وہ بہتر ہے، یعنی اذکرو بنی اسرائیل، یاد کرو تم، یاد کرو تم۔ سمجھ آ گئی؟ کہتے ہیں ابو سعود کی عبارت وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل شروع فی تعداد بعد آخرہ، کہتے ہیں کہ یہ دوسرے بعد کی تعداد میں، دوسرے کچھ کی تعداد میں شروع ہونا ہے۔ وہ کیا؟ دوسرے کچھ کی تعداد، دوسرے کچھ کی تعداد میں یہودیوں کے بڑوں کی قباحتوں میں سے کچھ قباحتوں کی تعداد میں کچھ شروع ہونا ہے۔ وہ اس میں سے ہے کہ جو پکارتے، کیا کرتے؟ پکارتے بعدم ایمان اخلافہم،
کیا کرتے؟ پکارتے، ندا کرتے ایمان کے نہ ہونے کے ساتھ، اخلافہم، اپنے پچھلوں کے ایمان کے نہ ہونے کے ساتھ ندا کرتے، ان میں سے یہود کے جو برے تھے بڑے، ان کی قباطوں میں سے کچھ کی تعداد میں شروع ہونا ہے، کچھ کی تعداد میں شروع ہونا ہے۔ وَكَلِمَةُ اِذَا، اور یہ جو از کا کلمہ ہے، وَاذْكُرْ میں از کہتے ہیں، کلمہ از منصوب ہے، کلمہ از منصوب ہے، اور اس فعل کے پوشیدہ لانے کے ساتھ، اس فعل کے یعنی فعل سے منصوب ہے نا، تو فعل پوشیدہ فعل کے لانے کی وجہ سے، اور وہ ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا اور مومنین کو خطاب کیا گیا۔ کس کو؟ مومنین کو خطاب کیا گیا، تاکہ وہ تأمل اور نظر، تأمل ان کے احوال میں ان کو ابارے، ان کو کہ ان کے امید نہ لانے کی امید پر، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس پر کہ ان کے احوال یہ غور و فکر کریں، تو یہ غور و فکر ان کے حوال میں جب ہوگا تو وہ تو ڈھیٹ نے، ان کے تو بڑے بھی نہیں مانے، وہ بھی صحابت قلبی پہ رہے، سخت رہے، اور یہ بھی ہیں جنہوں نے نہیں مانا، تو یہ غور و فکر کریں ان کے حوال میں، تو پھر ان کے ایمان لانے کی امید نہ رکھیں، ان کے یا پھر خوطب بہ الیہود، یا پھر اس سے یہودیوں کا خطاب ہوگا۔ ایک اس گروہ میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین، تم یاد کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو یہ غور و فکر کریں، کیا کریں؟ یا کہتے ہیں اس سے خطاب یہودیوں کے جو موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ ہے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ ہے ان کے بڑوں کے برے کام کی وجہ سے، ان کے کہ یاد کرو اپنے بڑیاں کے کام، اپنے بڑیاں کے کام یاد کرو، ان کی کرتوتیں وہ دیکھو۔ تو جب ہم نے ان سے وعدہ لیا، جب ہم نے میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، قولہ میثاق بنی اسرائیل یعنی ای الذین کانوا فی زمن موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، وہ یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل۔ اب بنی اسرائیل سے کیا مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، اس سے وہ مراد ہے۔ یاد ہم نے کہا یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، قولہ لا تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ تو فیہ التفات عن التعبیر بالغیبۃ فی بنی اسرائیل، فی، اب یہاں غور کریں تو پیچھے تھا بنی اسرائیل، اور یہ ظاہر جو ہوتا ہے نا غائب کے حکم میں ہوتا ہے، کس کے؟ تو یہاں سمجھے کہ پیچھے غائب کا ذکر ہوا، اور لا تعبدون جمع حاضر کا ہوا واحد، اور یہاں جمع حاضر، وہاں غائب اور یہاں جمع حاضر، تو یہ تو متضاد ہیں، واحد تو جمع حاضر اور واحد غائب، یہ آپس میں کیا ہے؟ متضاد ہیں۔ تو شارح کہتے ہیں اس میں غیبت سے جو بنی اسرائیل میں تعبیر کرنا ہے، غیبت کے ساتھ بنی اسرائیل میں تعبیر کرنا، یعنی ظاہر بھی غائب کا حکم رکھتا ہے، اس سے التفات ہے حاضر کی طرف، کس کی طرف؟ کلام کو کیا کیا ہے؟ منتقل کیا ہے حاضر کی طرف، پہلے غائب اور پھر حاضر کی طرف۔ تو یہاں کہتے ہیں ھذا اذا لم یقدر، یہ اس وقت ہوگا جب وقلنا مقدر مانا جائے، جب نہ مانا جائے، جب قلنا نہ مانا جائے، پھر یہ آپ نے وضاحت کرنی ہے کہ ظاہر تھا، پھر التفات ہو گیا کس کی طرف؟ جمع حاضر کی طرف، اور اگر کہیں کہ وقلنا محذوف نکالنے، مقدر نکالنے، تو پھر یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ کلام مستانفہ ہے، ابتدائیہ کلام ہے، کلام پھر یہ لازم نہیں آئے گا کہ دیکھو غائب سے جمع حاضر کی طرف چلیں گے، کہا یہ نہیں ہے، پھر وقلنا نکال دیا تو اس کا عطف اس پہ بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے، اخذنا وقلنا، تو نیا کلام ہوگا، نیا، تو اس میں التفات کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی، نہ اس کی وضاحت دینی
پڑے گی. تو کہا کما ثنا شارع، جیسے شارع نے کیا، وقلنا نکالا، فإن قدر، پھر اگر وہ قدر مانے تو فلا التفات، تو پھر کوئی التفات نہیں ہے، پھر کوئی التفات نہیں. لا تعبدوا الا اللہ، اللہ کی عبادت نہ کرنا مگر اللہ کی عبادت کرنا. تم نہ کرنا عبادت مگر اللہ کی، لیکن مت عبادت کرو، ٹھیک ہے، مگر اللہ کی بات کرو. جعلہ الشارع معمولا، شارع نے اس کو لقول محذوف، قول محذوف کا معمول بنا دیا. قول وہ کیا ہے، وقلنا نکالا، کیا نکالنا، اور اس قلنا کا اسے کیا بنا دیا، معمول، مقولہ بن جائے گا. ہم نے فرمایا لا تعبدوا الا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرنا، یہی ہے نا، مقولہ بن گیا. تو اس کا بنایا. وہذا القول، اور یہ قول یحتمل انه فی محل الحال. اب یہ قول کا اپنا کیا حال ہے، قول کا کہتے ہیں یہ قول اعتماد رکھتا ہے کہ حال کے محل میں ہو. کس کے، حال تو نہیں لیکن حال کی جگہ ہو. کس کی، آتا ہے نا محل. اور اعتماد رکھتا ہے یہ ان هذا القول، یہ قول مقدر لیس فی محل الحال، یہ بھی اعتماد رکھتا ہے کہ یہ جو قول مقدر نکالا قلنا، یہ حال کی جگہ میں نہ ہو، حال کی اعتماد ہے نا. بل وہ مجرد اخبار، بلکہ یہ صرف اخبار ہو، صرف خبر ہی ہو، خبر دینا ہو. کیا دینا ہو، خبر دینا ہو. اور ھذا هو المتبادر من قول الجلال، اور یہ جلال کے قول سے سمجھا جاتا ہے، اور ذہن جلدی سے جلال کے قول یعنی اللہ جل وعلا کے یہ جو قول سے یہی ذہن میں بات آتی ہے کہ یہ خبر ہے بمعنی نہی، خبر ہے، اور یہی یعنی لا تعبدون خبر ہے نہیں کے معنی میں. یہ آگے جا کے تھوڑی وضاحت کرتے ہیں. کہتے ہیں وَيَحْتَمِلُ، احتمال ہے کہ یہ جو ہے یہ جملہ لا تعبدون مفسر ہو لأخذ المیثاق، میثاق، لأخذ المیثاق، اس کے لیے اخذنا، ہم نے لیا بنی اسرائیل سے میثاق. تو یہ جو اخذ میثاق ہے اس کے لیے جملہ کون سا، مفسرہ، یعنی لا تعبدون کا جملہ یہ کیا ہو جائے، مفسرہ. کیا ہو، اعتماد رکھتا ہے کہ ان جملۃ لا تعبدون، جملہ لا تعبدون مفسرۃ، یہ مفسرہ ہے اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے. تو وہ ہے مفسر، اور یہ اس کی تفسیر. کیا وعدہ، لا تعبدون الا اللہ. تو کہتے ہیں احتمال ہے کہ یہ جملہ اس جملے کی تفسیر کرنے والا ہو، اس جملے کی، اس کی بھی سمجھ آئی تفسیر. وذالک، اور یہ جب لما ذکر اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا انہ اخذ میثاق بنی اسرائیل، تو کان فی ذالک ابہام للمیثاق. اب کوئی سوال کرے تو مفسر تو اپنے پیچھے ابہام ہو تو پھر تفسیر کرتے ہیں نا. تو جب بالکل واضح ہو تو پھر تفسیر کی ضرورت ہے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ جملہ مفسرہ لا تعبدون الا اللہ اس لیے بن رہا ہے کہ اللہ پاک نے اذا اخذ میثاق بنی اسرائیل، تو اب یہ فرمایا نا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، لیکن یہ جو فرمایا یہ میثاق کے لیے ابہام ہے. میثاق مبہم ہوا کہ نہیں، پتہ چلا کیا لیا. تو جب کہا لا تعبدوا الا اللہ تو اس سے سمجھ آ گئی نا کہ یہ وعدہ لیا، یہ تو پتہ چلا کہ میثاق کے لیے تو ابہام تھا اس میں. پھر جب اس جملے کے ساتھ اس جملے کو لائے جو اس کی تفسیر بن رہا ہے تو اس کی وضاحت ہو گئی، پھر وہ واضح ہو گیا. کیا ہو گیا، واضح ہو گیا. یعنی پھر فوتیہ بھی حاضر، اس جملہ کے ساتھ مفسرۃ اللہ، اسے مفسرۃ اللہ اس کی تفسیر کر دی گئی، اس جملہ کے ساتھ اس کی تفسیر کر دی گئی. تو ولا محل لہا حینئذ من الاعراب، اس وقت اس کے لیے اعراب کی کوئی جگہ نہیں، اب اس کے لیے اعراب کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. قولہ خبر بمعنی نہی، شارع نے کہا کہ یہ لا تعبدون ہے تو صیغہ خبر کا، فعل مضارع آپ نے بتا دیا، لیکن معنی میں نہیں ہے. معنی میں خبر بمعنی نہی، خبر نہی. دیکھو نا لا تعبدون اور آگے اقیموا آتوا الزکاۃ، یہ سارے امر ہیں کہ نہیں. تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ پیچھے نہیں ہے، پیچھے کیا ہے، نہیں ہے.
اور اس سے پہلے قلنا نکال دیا. اب سوال یہ کہ نہیں ہے تو پھر عطف پیچھے پڑے گا, تو نہیں کا تو وہ انشاء ہے تو خبر پہ تو نہیں عطف ہوتا, تو اس میں قلنا کر لیا کہ قلنا پیچھے ہے. دیکھیے کہا خبر بمانا خبر ہے, کیا ہے خبر ہے بمانا نہیں, خبر ہے بمانا نہیں, یہ وہ ابلغ من الصریح نہیں. تو پھر سوال ہوگا کہ اللہ پاک نے تو اللہ پاک یوں فرما دیتا لا تعبدوا الا اللہ, مضارع کا صیغہ نہ لاتے, نفی کا لاتے ہی نہ, خبر کا نہ لاتے اور انشاء کا لے آتے. مالک قادر ہے نا, لا تعبدوا الا اللہ, یہ تو عام بھی پڑھ لیتے ہیں نا. تو یہ کہا آپ نے کوئی اسلوب پڑھی, اس لیے بولتے نہیں, سمجھتے ہیں ہاں کہ یہ واضح نہیں لانے سے زیادہ بلیغ ہے. واضح اب کون فصاحت و بلاغت کو جانے, نہیں بھی آ سکتی ہے لیکن زیادہ بلیغ کیا ہے نفی سے. کسے نفی سے بیان کرنا, کسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واضح نہیں سے زیادہ بلیغ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں منہا عنہ کی شان سے اعتنا ہے, منہا جس سے روکا گیا ہے اس کی شان سے بے پرواہی ہے, اس کی اور وتعقد طلب امتثالہ, اور اس کی فرما برداری کے مطالبہ کو پختہ کیا ہے, اس کے پختہ کیا. جب نفی سے ہوتا ہے نا تو نفی کی وجہ سے زیادہ تاکید ہو جاتی ہے نہیں کے بنسبت, نہیں کے بنسبت نفی سے, کہ ایک تو نفی کا منع لینا, تم عبادت نہ کرنا یہ کر ہی نہیں سکتے. نہیں میں تو یہ ہوتا نا کر سکتی ہیں, نہیں میں تو اس لیے روکا نا کہ ریحان صاحب یہ نہیں پکڑنا, پکڑ سکتے کہ نہیں. تو جب یہ ہوئی نا تو میں کہا کہ تم نہیں پکڑو گے, تم واقعی نہیں پکڑو گے, ہی نہیں تو پکڑنا کی. تو اس میں زیادہ پختگی ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے, اور اس میں تاکید ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ تأکدہ طلب امتثال, اس کے فرما بداری کی طلب کی تاکید ہے. فرما تاکیدن ہوا ہے کہ تم نہیں کرنا, تم نہیں کر سکتے. یہ سمجھ آ گئی اس کی. حتیٰ کأنہ امتثل, یہاں تک کہ گویا کہ انہوں نے فرما برداری کر لی ہے. انہوں نے تو یہ نہیں سے نہیں بیان کیا, نفی سے کیا ہے کہ اس میں تاکید ہے اللہ کے حکم کے مطالبے کی, گویا کہ انہوں نے کر ہی لیا ہے. انہوں نے اس لیے سے نہیں سے بیان نہیں کیا, نفی سے کر دیا. کس سے کہ انہوں نے عمل کر لیا, انہوں نے اور فرما برداری کر لی ہے, اور اس کی خبر دے دی گئی. وہ خبیران ہوں, اس کے متعلق خبر دے دی گئی کہ انہوں نے عمل کر لیا ہے. یہ ایک ہو گیا. اور عبارت ابو سعود یہ ہے کہ وہ ابلغ من الصریح نہیں, یہ ابو سعید کی عبارت ہے کہ یہ صریح نہیں یعنی واضح نہیں سے زیادہ بلیغ ہے جو نفی ہے. زیادہ کیوں؟ کیونکہ اس میں ایہام ہے, اس میں کیا ہے, واہم ڈالنا ہے کہ منہا جس سے روکا گیا ہے اس کا حق یہ ہے کہ یسار الی انتہا اما نہا عنہ, اس کا حق یہ ہے کہ جلدی کرے جس سے روکا گیا اس سے رکنے کی طرف, اس کے یعنی جلدی سے رک جائے, جلدی سے منہا عنہ جس سے روکا گیا اس سے جلدی سے رک جائے. گویا کہ انتہا عنہ, گویا کہ وہ اس سے رک گیا ہے, گویا کہ اس سے. تو فیخبر بہ الناہی, تو ناہی اس کی خبر دیتا ہے, ناہی روکنے والا اس کی خبر دیتا ہے. تو کہا کہ نفی کا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ اس میں وہم ڈالنا ہے. وہ کیا کہ منع جو ہے اس کا آگے ہے کہ اسے جلدی سے کیا جائے, جس سے روکا گیا ہے اس سے جلدی سے رکا جائے, اس سے جلدی سے رکا جائے. تو گویا کہ وہ اس سے رک گیا ہے, اس سے تو اس سے رک گیا ہے. تو بھی شارع لا تعبدون فرما کے نہیں ناہی نہیں روکنے والا اس کی خبر دے دیتا ہے کہ وہ رک گیا ہے. وہ جبکہ لا تعبدو کہیں تو اس میں یہ نہیں ہے, اس میں تو یہ ہے کہ مت کرو, اس میں یہ ہے کہ رک گیا. لیکن جب لا تعبدو سے لا تعبدو نہ کیا, نفی میں کیا, مانا نہیں کہہ لیا, تو مطلب یہ کہ اس میں یہ وام ڈالنا تھا کہ منع عنہ جس سے روکا گیا ہے اس کا حق یہ ہے کہ وہ اسے جلدی سے جس سے روکا گیا اس سے رک جائے,
اس سے اور وہ اس سے رک گئے، وہ اس سے رک گئے، تو ناہی نے اس کی خبر دے دی ہے، ناہی نے لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرتے مگر اللہ کی۔ اب سمجھ آئی؟ ایسے نہیں ہے کہ لا تعبدون کو بس ایسے ہی خبر کے معنی میں لے گئے ہیں، اس کی وضاحت ہے، اس کی کیا ہے؟ اور شارح کہتے ہیں وقوریہ لا تعبدو، ایک قرات میں لا تعبدو پڑھا گیا ہے، ایک قرات میں، جبکہ لا تعبدون تھا، اور ایک قرات میں کیا پڑھا گیا؟ لا تعبدو، ای بصریح نحجی، واضح نہیں کے ساتھ، جو جس کا مسئلہ تھا، اب لا تعبدو صرف واضح نہیں کا صیغہ آ گیا، لا تعبدو۔ تو وہذہ القراءۃ شاذۃ، کا یہ قرات شاذہ ہے، پتہ نا قرات میں شاذ بھی ہے، قرات یہ شاذہ ہے، تو یہ ترک کر دی گئی قرات شاذہ۔ تو کرخی نبہ شارع علی شذوذھا، اور کہتے ہیں کہ شارع نے اس قرات کے شاذ ہونے پر، کیا شاذ ہونے پر، اپنے قول قوریہ، اپنے قول قوریہ سے اپنے قاعدہ پر اپنے خبردار کیا کہ وہ اشارہ کرتا ہے قرات سبیہ کے لیے اپنے قول کے ساتھ، اپنے وفی قراءتین، وفی یعنی یہ جو شارع کا قوریہ یہ قاعدہ ہے جس سے وہ قرات سبا کے لیے اشارہ کرتا اپنے قول وفی قراءتین، وفی، اور شاذہ کے لیے کہتا ہے بقولہ وقوریہ، بقولہ، یعنی کہتے ہیں صاحب امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو شاعر ہیں انہوں نے ایک قاعدہ رکھا ہے، ایک جب قرات سبیہ آئیں گی تو کہیں گے فی قراءہ، اور پھر ایک قرات میں یہ ہے، ایک، اور جب قرات شاذہ آئے گی تو یہ کہیں گے قوریہ، یعنی یہ شارع کے نزدیک قاعدہ ہے، شارع کے کہ قوریہ سے کہیں تو قرات شاذہ مراد ہوگی، اور وہ فی القراءۃ کہیں تو قرات سبیہ، 7 قراتیں ہیں نا، تو 7 قراتوں میں سے ایک قرات ہوگی، 7 ایک، تو وہ کہتے ہیں وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ أَغْلَبِيَّةٌ فِي كَلَامِهِ، اور یہ سمجھے کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے جو شارع نے ذکر کیا، کلیہ قاعدہ اکثریہ ہے، قاعدہ اغلبیہ، یہ قاعدہ اغلبیہ فی کلامہ، اس کے کلام میں، اس کے، یعنی یہ شارع کے کلام میں پتہ چلے گا کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں اکثریہ ہے، وسیاتی انہ یخالف بموادی، کہ ان قریب آئے گا وہ کہ اس کی وہ مخالفت کرتا ہے بعض جگہوں میں، بعض شارع خود مخالفت کر جاتا ہے، اگر کلیہ ہوتا تو مخالفت نہ کرتا، پتہ چلا یہ قاعدہ اکثریہ۔ یہ ضروری کہ جہاں بھی قوریہ کہیں تو قرات شاذہ ہی ہوگی، قرات شاذہ ہوگی، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے شارع کا بلکہ قاعدہ اکثریہ ہے۔ اس کے ساتھ اگلی بات دیکھیں تو کمال بات کی، کیا کیا؟ باتیں تو ساری کمال ہوتی ہیں لیکن یہ سمجھے بہت کمال ہے، بہت، فرمایا یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اور ہم نے فرمایا قلنا، ہم نے لا تعبدون الا اللہ، عبادت نہ کرنا مگر اللہ کی، عبادت مگر اللہ کی، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، والدین کے ساتھ، آدھے کو پہلے اپنا ذکر کیا، اپنا، اور حکم دیا اللہ کی عبادت، کس کی؟ اور ساتھ کیا؟ والدین سے اس نے سلوک، واؤ خیریت کے لیے تو ہے لیکن کسی اور کا ذکر نہیں کیا، والدین کا کیا۔ یہاں تو نماز کا حکم بھی نہیں، یہاں ایمان کے بعد نماز ہے نا، لیکن اپنی عبادت کے ساتھ والدین سے اس نے سلوک کا حکم دیا، والدین، یہ کہتے ہیں قولہ وبالوالدین، شاعر کہتے ہیں وبالوالدین، تو یہ جو بھی ہے جار ہے، اس کا متعلق بمحذوف، وہ کیا ہے؟ محذوف، کما قدر و شاعر، جیسے شاعر نے مقدر کیا ہے کہ کہا کہ احسنو، نیکی کرو والدین کے ساتھ، تو اس کا پھر تعلق احسن سے ہو جائے گا، کس سے؟ احسان سے اس کا تعلق ہوگا۔ وَإِنَّمَا، کہتے ہیں انما عطف بر والدین علی الامر بعبادت اللہ، والدین سے بر عبادت اللہ، امر بعبادت اللہ پر ہے، یعنی بر والدین کا عطف اللہ کی عبادت کے حکم پر،
یعنی لا تعبدون پر اور بالوالدین کا عطف ہے. کس پر عطف ہے؟ یہ بر والدین سے نیکی کرنا، اس کا عطف کس پہ پڑا؟ لا تعبدون پہ. لا تعبدون حکم ہے نا اللہ کی عبادت کا، تو اس پر ہی عطف ہے، اس پر ہی عطف ہے. تو اب جب اس پر عطف ہے تو کہتی ہے کیوں اس پر عطف کیوں ہے؟ اس پر دیکھو نا، اس کے اوپر ہی ہے نا. لا تعبدون آسینو نکالنے کے تو کہتے ہیں کہ عطف کس پر ہوگا؟ لا تعبدون پہ. نہ عبادت کرنا مگر اللہ کی اور والدین سے اس نے سلوک کرنا. تو یہ واو آئی ہے، اور کسی کا یہاں حکم نہیں ہے. کیوں؟ کہتے لِأَنَّ شُكْرَ الْمُنْعِمِ واجب، اس لیے کہ منعم کا شکر واجب ہے، جو انعام دینے والا ہے اس کا شکر واجب ہے. اور وَلِلَّهِ عَلَىٰ عَبْدِهِ أَعْظَمُ النِّعَمِ، اور اللہ کے لیے اس کے بندے پر سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اور اللہ کے لیے اس کے بندے پر اعظم النعم، سب سے بڑی نعمت ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ أَوْجَدَهُ بَعْدَ الْعَدْمِ، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو نہ ہونے کے بعد وجود دیا ہے. کیونکہ وہ نہیں تھا اللہ نے اسے کر دیا ہے. ٹھیک ہے، وہ بالکل نہیں تھا اللہ نے اسے بنا دیا، اسے وجود دیا اللہ نے. تو اس کا وجود ہی نہیں تھا، وہ کچھ نہیں تھا، اللہ نے کچھ بنا دیا. تو یہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی بندے پر ہے کہ نہیں؟ اعظم النعم، کہ اللہ نے اس کو وجود دیا، عدم سے وجود میں لایا، نیست سے ہست. فیجب التقدیم شکری علی شکری غیرہ، تو پھر اس کے شکر کو مقدم کرنا اس کے غیر کے شکر پر واجب ہوتا ہے. اس کے غیر کے شکر پر اس کے شکر کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، کیونکہ اس نے وجود دیا، اس نے. تو لا تعبدوا الا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. جس نے وجود دیا ہے وہ عبادت کے لائق ہے، وہی مستحق ہے عبادت، حق رکھتا ہے عبادت کا. ٹھیک ہے، تو بس غیر کے شکر پر اس کے شکر کو مقدم کرنا واجب ہے. لا تعبدوا الا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا شکر کرو، اطاعت کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر کہتے ہیں ثم، پھر اس کے بعد، اس کے ان للوالدین، بے شک والدین کے لیے علی الولد، بچے پر نعمت عظیمت، پہلے اللہ کی اپنے بندے پر بڑی نعمت ہے، وہ اس نے وجود دیا. اب والدین کے لیے بچے پر بڑی نعمت ہے، والدین کے لیے بچے پر نعمت عظیمت، بڑی نعمت ہے. وہ کیا؟ لِأَنَّهُمَا السَّبَبُ فِي وُجُودِ، جو اللہ نے وجود دیا ہے اس وجود کا ذریعہ والدین کو بنایا ہے. کس کو؟ کیونکہ وہ دونوں سبب ہیں اس کے وجود میں. وجود اللہ نے دیا اسے، لیکن اسے ڈائریکٹ نہیں ملا، ماں کے ذریعے، باپ کے ذریعے. تو وہ اس وجود میں دونوں ہی اس کے لیے سبب ہیں. وَلَهُمَا عَلَيْهِ حَقُّ التَّرْبِيَّةِ، اور والدین کے لیے اس پر تربیت کا حق ہے کہ والدین نے اسے پالا ہے. اللہ نے وجود دیا، نہیں تھا، تو وہ اللہ کا حق مقدم ہے، اور اللہ نے وہ وجود والدین کے ذریعے دیا اور تربیت کا ذریعہ والدین کو بنایا. تو یہ بھی والدین کا ان پہ حق ہے. فحقهما یلی حق المنعم بالوجود الحقیقی، پس والدین کا جو حق ہے یہ منعم کے حق سے ملا ہے، اور منعم کے حق کے قریب ہے. منعم جو حقیقی وجود دینے والا ہے، تو وہ حقیقی وجود دینے والا ہے، اور یہ سبب بھی حقیقت میں وہی وجود دینے والا ہے، اور سبب یہ بننے والے ہیں، تو وجود کے بننے والے ہیں. اس لیے جو حقیقی وجود دینے والا ہے اس کا حق پہلے اس کو مقدم کیا، اور اس کے ساتھ ان کا ذکر کیا جو اس وجود کا ذریعہ بن رہی ہیں، جو اس وجود کا ذریعہ بن رہی ہیں. اب سمجھ آ گئی؟ تو والدین کو ساتھ رکھا ہو، اللہ کی عبادت کرنا، وہ وجود حقیقی دینے والا ہے، اس نے وجود حقیقی دیا. اللہ کی عبادت کرنا، ساتھ والدین اس نے شروع کرنا، یہ وجود حقیقی تمہیں ڈائریکٹ نہیں ملا ہے، تمہارے ماں باپ کے ذریعے ملا ہے، اور ان کو ہم نے پالنے کا ذریعہ بنایا ہے. تو اس کو ساتھ رکھا کہ میرے بعد ان کا حق ہے، میرے بعد. سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر آگے وذی القربیٰ، والدین سے اس نے سلوک کرنا،
کیونکہ وہ تیرے وجود کا ذریعہ اور تیری پرورش کا. تو یہ بڑی نعمت ہے اولاد کے لیے، اولاد کے لیے. اس لیے کہتے ہیں قیامت تو آ جائے گی، 1000 بار زندہ بھی ہو، والدین کا حق ایک وہ ہے جو سر سے اتار نہیں سکتا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے تیری زندگی والدین کے ذریعے ہے. ہاں تو بھی ان کو زندہ کرے تو حق ادا کر سکے، تو زندہ نہیں کر سکتا. تجھے زندگی ان کے ذریعے سے ملی ہے، اس لیے ہر نعمت جو تمہیں مل رہی ہے اس کا ذریعہ تمہارے والدین ہیں. تو والدین اتنی بڑی نعمت ہے. تو اس لیے اللہ پاک نے اپنے ساتھ اپنی عبادت کے ساتھ عبادت کا حکم دیا، ساتھ ہی والدین سے حسن سلوک کا بھی حکم دیا. سمجھ آ گئی اس کی؟ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ وَأَطْفٌ عَلَى بِرِّهِمَا بِرُّ ذَوِي الْقُرْبَى، پھر ان دونوں کی نیکی پر، ان دونوں کی یا یہ اگر اوتیفا علی برہما، ان دونوں کی نیکی پر، بر ذوی القربہ، ذوی القربہ کی نیکی کو عطف کر دیا گیا. کس کی؟ وبالوالدین وذی القربہ. اب ذی القربہ کو عطف کس پہ کیا؟ بر الوالدین، والدین سے نیکی. اور تو ان کو ساتھ کیوں کیا؟ ذوی القربہ، یتاما مساکین کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ پہلے ذوی القربہ. تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں لِأَنَّ حَقَّ الْقَرَابَةِ تَابِعٌ لِحَقِّ الْوَالِدَيْنِ، قرابت، کیونکہ قرابت کا حق والدین کے حق کے تابع ہے. قرابت کا حق یہ بھی والدین کا حق ہے، حقیقت میں تابع ہو کر، متبوع نہیں، اصل نہیں، والدین کے تابع ہو کر ہی یہ جو قرابت کا حق ہے یہ تابع ہے والدین کے حق کے. اور والاحسان الیہم، اور ان کی طرف نیکی کرنا، اور رشتہ داروں سے نیکی کرنا. انما ہوا بفاسطۃ الوالدین، یہ والدین کے واسطے سے ہے. والدین کے رشتہ دار ہیں نا، تو یہ بھی والدین کے واسطے سے ہے. اس لیے والدین سے اس نے سلوک ہوا، ساتھ ہی رشتہ دار کہ وہ والدین کے رشتہ دار ہے. تو پھر والدین کے واسطے سے ان سے نیکی کرنا. سمجھ آ گئی؟ ان سے کیا ہے؟ نیکی کرنا. انشاءاللہ تعالی اس کو پھر زندگی رہی تو پھر واضح کریں گے. اللہ بس دعا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.